الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات الله وسلامه ارشاد ہو رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ آپ اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت کی جائے۔ جب لوگ مسلمان رسول کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم حیوان صفت انسان تھے، آپ نے انسان بنایا، انسان سے مسلمان بنایا اور اس کے لیے آپ نے بڑی مشکلیں سہی، ہم چاہتے ہیں ہماری طرف سے کچھ آپ کو پیش کریں اور مال دنیا لے کر آئے۔ ایسے میں جبریل آئے اور جبریل نے فرمایا، وہی لے کر آئے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ آپ اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ مودت اہل بیت چاہتے ہیں، اقربا سے مودت چاہتے ہیں۔ اقربا سے مودت قربا کی منزل میں شہزادی کونین ہے، اور جن کا رشتہ شہزادی کونین سے ہوگا وہی اقربا قرار پائیں گے۔ اور یہی بات ہے کہ جو اہل بیت سے مودت رکھتے ہیں، محمد و آل محمد سے محبت کرتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں غم مناتے ہیں۔ اور آج چونکہ شب شہادت حضرت مسلم ہے، یقیناً غم کا موقع ہے، لہٰذا ہم غم مناتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں مودت ہوتی ہے، یقیناً جہاں معرفت ہوتی ہے وہاں مودت ہوتی ہے، اور معرفت کے لیے مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کا سب سے پہلی چیز معرفت ہے۔ تو اگر معرفت ہوگی، جتنی معرفت ہوتی جائے گی اتنی مودت ہوتی جائے گی۔ اور یہی بات ہے کہ آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین بہترین خطیب ہو اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں، جب پسند کرتے ہیں تو یقیناً اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب محبت کرتے ہیں تو یقیناً جو ذکر کرنا چاہتے ہیں تو اس عالم دین کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پڑھ رہا ہے، کیسے کپڑے پہن رہا ہے، کیا انداز ہے بیان کا، اور وہی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے،
وہ ایسی ہستیوں سے مودت کا حکم دیا ہے کہ جہاں کمال موجود ہے، اور یہی بات ہے کہ جہاں اہل بیت سے معرفت ہوگی اور مودت ہوگی تو پھر وہی معرفت اللہ کی معرفت کہلائے گی، کیونکہ اللہ جسم و جسمانیت رکھتا نہیں ہے، اور اللہ نے ائمہ کو اپنے صفات دے کر بھیجا ہے، تو یقیناً وہ مظہر صفات الہی لے کر آئے ہیں، اور جب صفت کا اپنے اظہار کرتے ہیں تو یقیناً جب لوگ دیکھتے ہیں تو یقیناً اللہ یاد آ جاتا ہے۔ مولا کائنات جب مردے کو زندہ کرتے ہیں، لیکن کہیں کوئی خدا نہ کہہ دے، اسی لیے فوری سجدہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہے لیکن مظہر صفات خدا۔ اور یہی بات ہے کہ جہاں معرفت ہوتی ہے وہاں محبت ہوتی ہے، اور محبت میں جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ درجے حاصل ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی سلمان بن جاتا ہے تو کہیں کوئی مقداد، تو کوئی ابو ذر، تو کوئی میثم، اور یہی نہیں کوئی ہانی ابن عروہ بنتا ہے تو کوئی مختار ثقفی بنتے ہیں۔ اور یہی بات تھی کہ دیکھیے جہاں محبت ہوتی ہے اور مودت ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اہل بیت پر قربان ہونے کا جذبہ رکھتا ہے۔ یہی بات تھی کہ مولا کائنات نے جب حضرت میثم سے کہا کہ میثم تمہیں درخت پر دار پر لٹکایا جائے گا اور تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی، تو میثم نے کہا کہ مولا میرا جرم کیا ہوگا، میری خطا کیا ہوگی؟ تو کہا کہ تم میری محبت میں تمہاری زبان کاٹی جائے گی۔ تو دل سے خوش ہو گئے، خوش ہو کر عمل، دیکھیے یہی بات ہے، معرفت جہاں ہوتی ہے، مولا کائنات کی معرفت تھی، اسی لیے میثم کا عمل یہ تھا اس کے بعد کہ وہ جو پودا تھا اس کو پانی دیتے تھے کہ جلد درخت بڑا ہو جائے، تاکہ جو مولا نے فرمایا ہے وہ عمل ہو کے رہے۔ اور یہی بات تھی کہ جب وہ درخت بڑا ہو گیا اور وہ وقت بھی آیا کہ ملعون ابن زیاد نے حضرت میثم کو کہا کہ قتل کر دیا جائے، تو حضرت میثم نے کہا کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ میری زبان کاٹی جائے گی، تو ملعون کہتا ہے کہ زبان نہ کاٹنا، تمام تکلیفیں دینا لیکن زبان نہیں کاٹنا۔ ایک مرتبہ اذیتیں دینی شروع کی، لیکن حضرت میثم یہ تھے کہ فضائل مولا کائنات دار سے بیان کر رہے تھے، اور پھر یہاں تک کہ وہ موقع آیا کہ ملعون کو کہنا پڑا کہ زبان کاٹ دی جائے، اور حضرت میثم نے کہا کہ میرے مولا نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور زبان کٹتی رہی لیکن علی علی نہ رک سکا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ۔ یہی بات ہے، جہاں محبت ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے، اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہے، اور جہاں محبت نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کوفیوں نے 18,000 خط بھیجے تو امام حسین نے ارادہ کیا کہ حضرت میثم کو بھیجا جائے، اور حضرت میثم سے کہا کہ میثم آپ جائیں، میرے سفیر بن کر جائیں اور میری طرف سے بیعت لیں۔ دیکھیے کیا مقام ہے حضرت مسلم کا، کہ کس منزل پر ہے، امام بھیج رہے ہیں، اپنے سفیر بنا کر بھیج رہے ہیں، اور اپنی طرف سے بیعت لینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جب حضرت مسلم مکے میں تھے اور جب چلے ہیں تو مدینے گئے، رسول کی مزار پر گئے، اور پھر وہاں سے اپنے دونوں بچوں کو لے کر چلے،
محمد اور ابراہیم کو لے کر چلے۔ اور جب چلے ہیں اور کوفہ پہنچے تو حضرت مختار کے گھر قیام رہا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ یزید ملعون کو جب پتہ چلا کہ حضرت میثم کوفے میں آ پہنچے ہیں، تو اس نے ملعون ابن زیاد کو کہا کہ کوفے کو چلا جا، جو بصرے کا گورنر تھا، کہا کہ کوفے کے گورنر کو معزول کر دے اور تو چارج لے لے۔ تو وہ ملعون اس عالم میں آیا ہے کہ ایسا لباس پہنا جو اہل بیت کے گھرانے کا لباس ہوتا تھا، امامہ پہنا اور عبا پہنی، قبا پہنی، اس انداز میں آیا تو لوگ یہ سمجھے کہ مولا حسین آ رہے ہیں، لبیک یا حسین کے نعرے بلند ہونے لگے۔ لیکن وہ ملعون جب آیا اور آ کر دربار میں گھس گیا، جا کر کہنے لگا کہ میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، لوگ سکتے میں آ گئے۔ اور یہ ظالم وہ ظالم تھا کہ اس نے، دیکھیے یہی بات ہے، زبانی دعوے کرنا آسان ہے، لیکن معرفت اگر ہو تو پھر امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہی بات تھی کہ چھٹے امام کے دور میں بھی جب ایک صحابی آیا طہران سے آ کر کہا کہ مولا آپ حق کے لیے اٹھیے، میرے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں جو آپ کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام نے کہا کہ جاؤ اس تنور میں بیٹھ جاؤ۔ کہنا تھا کہ کہنے لگا مولا میں تو آپ کی نصرت کے لیے آیا تھا۔ امام مسکرائے، کہا کہ بیٹھ جاؤ میرے پہلو میں، بازو بٹھا دیا۔ اتنے میں ہارون مکی آئے، سلام عرض کیا مولا کو، مولا نے جواب سلام دیا، کہا ہارون مکی جاؤ اور روشن تنور میں بیٹھ جاؤ۔ کچھ نہیں کہا، گئے اور جا کر بیٹھ گئے۔ دیکھیے جہاں معرفت امام ہوتی ہے وہاں پر امام کا حکم مانا جاتا ہے، اور جہاں معرفت امام نہیں ہوتی وہاں سوالات کیے جاتے ہیں۔ اب ہارون مکی گئے اور بیٹھ گئے اور تسبیح پڑھ رہے ہیں، لیکن بے چینی ہے اس شخص کے پاس۔ امام نے کہا کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ تو کہا کہ ہارون مکی کا کیا حال ہوگا؟ کہا کہ جاؤ خود دیکھ لو۔ جب جا کر دیکھا تو ہارون مکی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے یہی بات ہے، جہاں معرفت اور مودت اہل بیت ہوتی ہے وہاں پر یہ عمل ہوتا ہے کہ آگ نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہی تو بات تھی کہ حضرت ابراہیم کو بھی آگ نقصان نہیں پہنچائی۔ حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے علی کے شیعوں میں شمار کر، اور یہی بات ہے آج جو معرفت کے ساتھ آگ میں سے علم لے کر چلے جاتے ہیں یا علی کہتے ہوئے، انہیں آگ نقصان نہیں پہنچاتی۔ لیکن کوفے میں یہی ہوا کہ کوفے میں کیا ہوا، جب حضرت مسلم چلے گئے تو جو منہ زبانی دعوے کرتے ہیں امامت کے، امام کو چاہتے ہیں ہم، ایسے لوگ قریب 30,000 لوگ بیعت کر لیے۔ اور جب 30,000 لوگ بیعت کر لیے، لیکن جب ملعون ابن زیاد اپنے رنگ دکھانے لگا، کسی کو پیسے دینے لگا تو پیسے پر بک گئے، کسی کو ظلم کرنے لگا تو اس کے ظلم سے ڈر کے کسی کو اپنی اولاد پیاری ہوئی، کسی کو اپنی زوجہ پیاری ہوئی، کسی کو اپنے بھائی پیارے ہوئے تو کسی کو اپنے والدین پیارے ہوئے۔ کہاں گئی محبت امام حسین کی؟ معرفت نہیں تھی۔ اسی لیے یہی تو بات ہوئی کہ حضرت مسلم کے ہاتھ پر جو 18,000 سے 30,000 تک لوگ بیعت کر لیے تھے، جب اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ
جو بھی مسلم کو گرفتار کرے گا اور ان کا سر لے کر آئے گا اسے میں انعام دوں گا۔ تو ایسے میں دیکھیے چاہنے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں، ایک چاہنے والا بن کر آیا اور آ کر اسے پتہ چلا کہ ہانی ابن عروہ کے پاس حضرت مسلم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو وہ جب دیکھ لیا اور جا کر ابن زیاد کو کہہ دیا، اور ابن زیاد نے ہانی کو طلب کیا۔ ہانی ابن عروہ چلے، دیکھیے جہاں معرفت ہوتی ہے 90 سال کا سن ہے، اور اس سے پہلے حضرت ہانی نے کہ جب مزاج صحیح نہیں تھی، ٹھیک نہیں تھی، تو ابن زیاد کو جب پتہ چلا تو وہ مزاج پرسی کے لیے آیا، اور ہانی نے کہہ دیا حضرت مسلم سے کہ جب وہ آئے گا اور میں جب اشارہ کروں تو آپ آ کر اسے قتل کر دینا۔ وہ ملعون آیا اور چلا گیا۔ ہانی نے اشارہ بھی کیا لیکن حضرت مسلم نے قتل نہیں کیا۔ جب وہ چلا گیا تو ہانی نے پوچھا کہ آپ نے اسے قتل نہیں کیا۔ تو یہ ہوتے ہیں اہل بیت کے گھرانے کے لوگ، یہ ہمیں درس دیتے ہیں۔ حضرت مسلم نے کہا دیکھیے امام حسین کی جانب سے آئے تھے، سفیر بن کے آئے تھے، تو ہدایت کرنا ضروری تھا۔ حضرت مسلم نے کہا کہ ہم کبھی کسی کو دھوکے سے نہیں مارتے، ہم کسی مہمان کو مارتے نہیں ہیں۔ یہ کہہ کے بتایا کہ دیکھو اگر کوئی مہمان آئے تو اس کی خاطر کرو، اور پھر دھوکے سے کسی کو نہ مارو۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب پتہ چل گیا ملعون کو، تو اس نے ہانی ابن عروہ کو طلب کیا اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلم تمہارے پاس رکے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں ہانی نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ جو جاسوس تھا وہ سامنے آ گیا، تو حضرت ہانی نے سمجھ گئے کہ یہ اسی نے خبر دی ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہانی نے کہا تم مجھ پر جو ظلم کرنا ہے کر لے، لیکن میں مسلم کو حوالے نہیں کروں گا۔ تو اس ملعون نے وہ ظلم کیا ہانی پر، 90 برس کے سن میں بیت سے مارتا رہا، ایک کھمبے کو باندھ دیا اور بیت سے مارتا رہا۔ اور دیکھیے جہاں اہل بیت کی معرفت اور محبت ہوتی ہے اپنی جان دے دیتے ہیں، لیکن وعدہ وفائی کرتے ہیں، بے وفائی نہیں کرتے۔ ہانی ابن عروہ نے اپنا سر دے دیا لیکن حضرت مسلم کو نہیں دیا۔ یہ خبر حضرت مسلم کو پہنچی، حضرت مسلم وہاں سے نکلے اور یہاں تک کہ ایک مسجد میں جب نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کا وقت تھا، کئی ہزار لوگ تھے، لیکن جب عشاء کی نماز شروع کی اور تمام کی تو دیکھا تو کوئی نہیں تھے سوائے حضرت مسلم کے، اور حضرت مسلم چلے۔ ہاں جاتے جاتے ایک مکان کے پاس رک گئے، شام کا وقت تھا، ایسے میں ایک ضعیفہ اس مکان سے نکلی۔ جب وہ دروازہ بند کرنے نکلی تو دیکھا کہ حضرت مسلم ٹھہرے ہوئے ہیں، تو کہا کہ اے بھائی زمانہ پرآشوب ہے، تم اپنے گھر کو کیوں نہیں جاتے؟ تو حضرت مسلم نے کہا کہ جس کا گھر ہو تو وہ گھر کو جائے، میں ایک مسافر ہوں۔ تو کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ مدینے کے رہنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا کہ کون ہو؟ تو کہا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں۔
مولا کائنات میرے چچا ہیں، یہ کہنا تھا کہ اس نے کہا کہ اندر آ جائیے، پورا شوب زمانہ ہے، چاہنے والی تھی اہل بیت کی، گھر میں بلا لیا۔ حضرت مسلم نے رات بھر عبادت میں گزاری، لیکن دیکھیے جہاں معرفت نہیں ہوتی، اس ضعیفہ کا ایک بیٹا تھا جو ملعون تھا، معرفت اہل بیت نہیں رکھتا تھا، مال دنیا میں پھنسا ہوا تھا، اس نے خبر دے دی۔ لیکن جب خبر دے دی گئی، حضرت مسلم جب فجر کی نماز تمام کی اور دیکھا تو سارے اشقیاء نے گھر کو گھیر لیا تھا، ایسے میں مسلم تلوار لے کر چلنے لگے تو ضعیفہ نے کہا کہ آپ یہیں رک جائیے، نہ جائیے۔ تو کہا کہ میں کیسے برداشت کروں کہ اگر اشقیاء گھر میں داخل ہو جائیں تو تیرے پردے کی بے حرمتی ہوگی۔ یہ کہنا تھا کہ میں کہوں حضرت مسلم یہی کوفہ ہوگا، اور شہزادی زینب و کلثوم ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں گے، سر پر چادر نہیں ہوگی۔ ہائے اس وقت کیا ہوگا کہ جب قافلے کو لایا جائے گا، اشقیاء کہہ رہے ہوں گے کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں، رسول کی نواسیاں ہیں۔ آزادارو، حضرت مسلم نکلے باہر اور قیامت کی جنگ کی ہے، بہادر تھے حضرت مسلم، ایسی جنگ کی ہے، ایک ایک شقی کو اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ ایک یہ عالم تھا کہ فوج پر فوج منگائی جا رہی تھی۔ جب ملعون ابن زیاد کو کہا تو جو کمانڈر تھا اس نے کہا کہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے، علی کا بھتیجا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ ایک گڑھا تھا، اس پر خس رکھ دیا گیا، ایسے میں حضرت مسلم گڑھے میں گر گئے اور وہ ایک مرتبہ نیزوں چبائے گئے، بڑچیاں ماری گئیں، گرم پانی اونڈھیلا گیا۔ آزادارو، قیامت گزر گئی، اور پھر حضرت مسلم کو جب دربار میں لایا گیا تو ملعون نے کہا کہ تم سلام نہیں کرتے امیر کو؟ تو کہا کہ میرا امیر میرا آقا حسین ہے۔ آزادارو، حضرت مسلم کو بام پر لے جایا گیا اور امام ایک مرتبہ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کر مکے سے چلے تھے مولا حسین، کہ ایسے میں دیکھا کہ حضرت مسلم نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ کہنا تھا کہ امام حسین نے جواب سلام دیا، لیکن آنکھوں سے آنسو تھے۔ حضرت عباس نے کہا کہ آقا کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ کہا کہ عباس ذرا قریب آنا، اب جو دکھایا تو حضرت عباس نے دیکھا کہ جلاد تلوار لیے ہوئے ہے۔ کہا مولا اجازت دیجئے کہ میں پہنچ جاؤں۔ کہا کہ جا کے کیا کرو گے عباس؟ تو کہے کہ جو سر گر رہا ہے کم سے کم میں سر اپنے ہاتھ میں لے لوں۔ کہا کہ ذرا نیچے دیکھنا، وہاں پر ہماری ماں انتظار کر رہی ہے، شہزادی کونین پردے میں موجود ہے۔ آزادارو، سر قلم کر دیا گیا۔ حضرت مسلم کے لاشے کو دیار بدیار پھر آیا گیا۔ ایسے میں امام حسین نے کہا بہن زینب ذرا مسلم کی دختر عاتقہ کو لے کے آنا۔ شہزادی لے کر آئیں تو ایک مرتبہ حضرت مسلم کی دختر کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے، اہل بیت کے گھرانے کی بچی ہے۔ کہا کہ کیا چچا جان، کیا میں یتیم ہو گئی؟ تو کہا کہ ایسے نہ کہو، بڑے شفقت سے پیش آئے اور کان میں بندے پہنائے۔ یتیموں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، لیکن ہائے کربلا، ہائے شہزادی سکینہ، امام حسین
نے کہا تھا رخصت کے وقت کہ بیٹی میرے بعد یتیموں کی طرح بسر کرنا، لیکن ہائے جب نوک نیزہ پہ سر چڑھایا گیا، شہزادی کو تماچے لگائے گئے، کان سے بندے چھینے گئے، 11ویں محرم کو اونٹ پر باندھ دیا گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی سکینہ نے کہا کہ بابا کیا یہی یتیموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا؟ آزادارو پرسہ پیش کیجئے، امام زمانہ کو پرسہ پیش کیجئے، شہزادی کونین مولا کائنات کو پرسہ پیش کیجئے، حضرت مسلم کا پرسہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ اس ذکر خیر کو قبول فرما، ہمارا پرسہ قبول فرمائیے یا امام زمانہ۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ناصرین میں شمار فرما یا امام زمانہ یا حجت خدا۔ محرم قریب ہے، آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، آپ کا اشارہ ہونا ہے، وبا بھی دور ہو جائے گی، ماحول بھی سازگار ہو جائے گا اور عزاداری بھی دھوم سے ہوگی۔